یا علی بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله تو غنی از حد و علم من فقیر روز محشر اس رہائے من پذیر گر تمہیں بینی حسابم نپذیر از نگاہ مصطفیٰ تنہا بگیر اج سکھی طرح دی ودھیری ہے کیوں جتری اداس بھریری ہے لو لو وچ شوق چنگیری ہے اج لینا لائیاں کیوں بھریاں مکھ چند بدل شاشانی ہے مکھ چند بدل شاشانی ہے متھے چمکدی لاٹھ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیاں حرمت بھری سبحان اللہ ما اجملکا ما اجملکا ما احسنکا ما کملکا کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ کیا کتے جائے سبحان اللہ حضرات محترم وقت کافی ہو چکا ہے اتنا لمبا ٹائم نہیں ہوگا مختصر سے 10 سے 15 منٹ کے اندر قرآن و حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں پیارے محبوب علیہ السلام کی شان بیان کر کے اس محفل پاک کا اختتام کیا جائے گا اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی شان میں جس طرح قبلہ قاضی صاحب فرما رہے تھے اللہ نے پورا قرآن ہی نازل فرمایا قرآن آپ علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پڑھنا ہو سننا ہو تو قرآن سے پڑھا کرو بی بی عائشہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے صحابی آتا ہے کہتا ہے بی بی جی ہمیں بتاؤ کہ پیارے نبی علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے فرمایا جا تو قرآن پڑھ تجھے حضور علیہ السلام کا اخلاق مل جائے گا سبحان اللہ تو میں والضحى واللیل اذا سجى پہ مختصر سی گفتگو کا کی اجازت چاہوں گا والضحى واللیل اذا سجى قرآن مجید کی 30واں پارہ سورۃ ضحیٰ کی پہلی 2 آیات ہیں اس میں علماء کرام نے بے شمار گفتگو فرمائی مختلف اقوال بیان فرمائے کہ ضحیٰ کسے کہتے ہیں اور لیل کسے کہتے ہیں تو میں 4 اقوال اس میں ذکر کروں گا پہلا قول امام جعفر صادق علیہ رحمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اپنے موبائلوں کو سائلنٹ پہ لگایا کہ مسجد ہے مسجد مقدس کو مد نظر رکھو امام جعفر صادق علیہ رحمہ فرماتے ہیں والضحیٰ پہلے یہ سمجھ لیں کہ ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو جس وقت سورج اپنی آب و تاب میں ہوتا ہے سورج کی حدت و گرمی اپنی مثال آگ ہوتی ہے اور جس وقت سورج کو دیکھنا بھی آسان نہیں ہوتا اس وقت کو چاشت کہا جاتا ہے اور لیل کہا جاتا ہے اندھیری رات کو لیل اندھیری رات امام جعفر صادق علیہ رحمہ یہاں پہ پہلا قول بیان فرماتے ہیں وہ ضحیٰ سے مراد پیارے محبوب علیہ السلام کی میلاد کا دن ہے سبحان اللہ ذرا اچھی سبحان اللہ سبحان اللہ آج حضور کی میلاد کا دن ہے نا علامہ فاسی مطالعۃ المسرات اس کے اندر فرماتے ہیں کہ جو بندہ جس بندے کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور اس کے چہرے پہ خوشی نہ آئے وہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا اونچی آواز سے سبحان اللہ تو امام جعفر صادق علیہ رحمہ فرماتے ہیں والضحیٰ سے مراد میلاد کا دن ہے اور وہ لیل اذا سجا لیل سے مراد
رات ہے کہ جس رات حضور معراج کی بلندیوں پہ گئے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب تیرے معراج کی بھی قسم، تیری معراج پہ جانے کی بھی قسم ہے. یہ پہلا قول ہے. دوسرا قول علماء فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد پیارے محبوب علیہ السلام کے اقوال ظاہری ہیں، اور لیل سے مراد آپ علیہ السلام کے اقوال باطنی ہے. مطلب یہ ہے ضحیٰ سے مراد آپ علیہ السلام کا علم ظاہری ہے، اور لیل سے مراد پیارے محبوب علیہ السلام کا علم باطنی ہے. ضحیٰ سے مراد آپ علیہ السلام کے اقوال ظاہری. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اعطیت بخمس، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے میرے لیے تمام کائنات کو مسجد بنا دیا ہے. یہ ہمارے نبی علیہ السلام کو جو خصوصیت عطا فرمائی. پھر حضور فرماتے ہیں وحلت للغنائم، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال فرما دیا ہے. مجھ سے پہلے انبیاء جب جہاد پہ جاتے تو مال غنیمت ملتا اس کو پہاڑ پہ رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی اس کو جلا دیتی، لیکن اللہ نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو بھی حلال پہ فرما دیا. تو اعطیت جوامع الکلم، پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں. یعنی میں بات چھوٹی کرتا ہوں اس کا مفہوم بہت بڑا ہوتا ہے. اسی طرح پیارے محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، بے شمار حکمتیں عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. اور تیسرا قول آپ علیہ السلام کے افعال ظاہری ہیں. ضحیٰ سے مراد آپ علیہ السلام کے افعال ظاہری ہیں. یعنی جس طرح امام احمد رضا خان فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند ہو اشارے سے چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. اشارہ کرتے ہیں تو سورج بھی پیچھے آ جاتا ہے. اگر یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اعمال میں صحیح حدیث بھی کر جاتی ہے. بعد کہا کہ یہ موضوع حدیث ہے، من گھڑت ہے، لیکن من گھڑت نہیں ضعیف حدیث ہے، لیکن اعمال کے اندر صحیح حدیث بھی چلتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا، چاند تو ٹکڑے ہو گئے. آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب لگایا، حضرت عمر کا بازو ٹھیک ہو گیا. آپ علیہ السلام نے کنویں کے اندر بیر نوحہ کے اندر اپنا لعاب ڈالا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانی کی وافر مقدار پیدا فرمائی. ان اعمال ان افعال کا تذکرہ قسم اللہ تعالیٰ قرآن میں اٹھا رہا ہے. فرمایا کہ محبوب تیرے ان اقوال کی قسم، تیرے ان افعال کی قسم، واللیل اذا سجا. اور چوتھا قول شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد پیارے محبوب علیہ السلام کا نورانی چہرہ ہے. ضحیٰ سے کیا مراد ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ ہے. اور لیل سے مراد پیارے محبوب علیہ السلام کی کالی کالی زلفیں ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 14ویں کی رات تھی. پیارے محبوب علیہ السلام لال دھاری دار چادر اوڑھے آرام فرما رہے تھے. 14ویں کی رات ہے، چاند بھی خوب چمک رہا ہے اور آمنہ کا لال بھی چمک رہا ہے. میں کبھی فرعیت من القمر ورعیت الى وجہ النبی، کبھی میں چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی بطوحا کے مکھڑے کو دیکھتا ہوں. میرے لیے یہ فرق مجھے محسوس نہیں ہو رہا کہ چاند خوبصورت ہے یا بطوحا کا چہرہ خوبصورت ہے. میں اسی کشمکش میں تھا، اچانک میرے ذہن میں آتا ہے کہ بطوحا کا چہرہ زیادہ سونا ہے. سبحان اللہ. یہ صحابہ کی بات ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. پیارے محبوب علیہ السلام کی شان کا کیا تذکرہ آپ کو سناؤ. امام زرقانی علیہ رحمہ شرح زرقانی مواہب الدنیا کے اندر فرماتے ہیں پیارے محبوب علیہ السلام ایک دفعہ گھر سے سیر کے لیے نکلتے ہیں. وفد طارق، ایک طارق کا وفد وہاں پہ راستے میں آپ علیہ السلام کو ملتا ہے. حضور فرماتے ہیں وہاں ان کے پاس ایک سرخ رنگ کا اونٹ ہوتا ہے. تو پیارے محبوب علیہ السلام کو پسند آ جاتا ہے، حضور اس سے خرید لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اپنے شہر جا کے تجھے پیسے دے دوں. وہ آدمی غیر مسلم ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لے جائیں اور بعد میں مجھے پیسے دے دینا.
اتنی بات ہوتی ہے تو آپ نے سلام اس کا اونٹ لیتے ہیں، چل دیتے ہیں۔ وہ آپ نے سلام کے پیچھے پیچھے حضور کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آنکھوں سے غائب ہوتے ہیں تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب ہوش میں آتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ تم پاگل تو نہیں ہے، تم جھنڈا تو نہیں ہو گیا، تو نے کس کو اٹھنے دیا ہے؟ تو پہچانتا بھی نہیں ہے، کیونکہ جب سودا کیا جاتا ہے دو ہی وجوہات میں سودا کیا جاتا ہے، یا تو بندہ اس کو جانتا ہے، نقدی اس کے ساتھ سودا ہوتا ہے، اگر بندہ ادھار کرتا ہے یا تو اس کو جانتا ہوتا ہے یا تو سفارش ہوتی ہے یا وہ کوئی نشانی رکھ کے جاتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ تو نے ایک اجنبی بندے کے ساتھ سودا کر لیا، تو نے کوئی سفارش بھی نہیں لگائی، تو اس کو پہچانتا بھی نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ بندہ آگے سے جواب دیتا ہے، یار کیا بولوں، جب وہ باتیں کرتا تھا تو اس کے منہ سے دھول چھڑتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہ حضور کی سبحان اللہ۔ دوسرا کہنے لگا، یار میں اس کی کیا باتیں بتاؤں، جب وہ دیکھتا تھا تو اس کی آنکھوں سے عکس پہاڑوں پہ پڑتا تھا۔ تیسرا بولا، یار اس کے حسن کی کیا بات کروں، اس کے چہرے سے تو سورج جیسی شعاعیں نکل رہی تھی۔ اسی کشمکش میں وہ باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ قبیلہ وہ قبیلہ وفد طارق کی جو عورت تھی، جو اس طارق آدمی کی بیوی تھی، وہ خیمے سے اپنا پردہ اٹھاتی ہے اور ان لوگوں کو کہتی ہے کہ پریشان مت ہو، جو بندہ آپ سے اونٹ لے کے گیا ہے میں گارنٹی دیتی ہوں کہ وہ واپس آ کے تمہیں پیسے لازمی لگائے گا۔ سبحان اللہ، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد۔ اس سے بہتر تو یہ کہ آپ نعرہ لگائے کہ حق رسول یا رسول، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ لوگوں نبی کو ایسے نہ بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ محمد حضور کا نام ہے تو حضور کے نام سے بہتر یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کریں۔ حق رسول یا رسول، حق رسول یا رسول، حق رسول یا رسول۔ ٹھیک ہے، آپ نے نام ہمیں ایک دوسرے کا دیا، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بتا دیں، حضور کی صفات کا تذکرہ کیا۔ تو لوگ کہنے لگے بی بی تم اس کو جانتی ہے، وہ کون ہے؟ تو وہ کہتی ہے میں بھی نہیں جانتی، لیکن میں نے پردہ اٹھایا تھا، اس کے چہرے کو دیکھا تھا، ارے جس کا چہرہ اتنا سونا ہے وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، ارے یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی امام زرقانی فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کھجوریں لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ابھی آپ سے اونٹ لے کے گیا ہے اس نے یہ کھجوریں بھیجی ہیں، اس سے اپنے اونٹ کے پیسے بھی پورے کر دو، باقی جو کھجوریں بچتی ہیں اس سے اپنی مہمان نوازی کر دو۔